ایک بات یاد رکھنا، دنیا کو جو لرزہ ہے اور جو تکلیف ہے، جو اذیت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مال میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم دولت میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم ڈگریوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اخلاق اب بھی مسلمانوں کے پاس وہ ہے کہ اخلاق کے معاملے میں دنیا کی کوئی قوم ان سے جیت نہیں سکتی۔ اب بھی مسلمانوں میں وہ اخلاق موجود ہیں، لیکن میرے بھائیوں، شراب کی وجہ سے، جوے کی وجہ سے، نشے کی وجہ سے ہمارے اخلاق اب دن بدن بدلتے جا رہے ہیں، ہمارے جوانوں سے وہ چیزیں چھینی جا رہی ہے۔ بالخصوص مسلم محلوں کے اندر خود مسلمان ظالم، نام کے مسلمان نشہ بیچتے ہیں، نشہ آور چیزیں بیچتے ہیں، نشہ آور چیزوں کو فروخت کرتے ہیں، جوؤں کے دھندے کرتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، نشہ بیچنے والوں ذرا سوچو، اگر تمہارا بیٹا اسی طرح تم سے نشے کی چیز مانگے گا تو کیا تم اس کے ہاتھوں ایسی موت فروخت کرو گے؟ کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ کیا دولت ہی سب کچھ ہے؟ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر حلال کمانے والوں کا مال دنیا میں رہ گیا، حلال کمانے والے اپنا مال ساتھ نہ لے گئے، آپ اور ہم کیا ساتھ لے جائیں گے؟ اور میرے جوانوں سے کہتا ہوں، یاد رکھنا، جب تک تم جوے سے اور نشے سے بچتے رہے اس وقت تک تمہارا معیار بہت بلند رہا۔ میرے بھائیوں، میں تمہاری منت کرتا ہوں، تم جوان ہو، قوم کا سرمایہ ہو، قوم کے لیے جو ہے وہ بہت عظیم سرمایہ ہو۔ جوان کسی قوم کی گویا کہ زلف پریشاں کو سنوارنے کا، نکھارنے کا ایک سبب ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جتنے صحابہ کرام ایمان لائے، سب میں زیادہ بڑی عمر کے صحابی کون تھے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ سیدنا ابو بکر صدیق سب سے بڑی عمر کے صحابی تھے، اور ان کی عمر کتنی تھی ایمان لاتے وقت؟ 37 سال تھی۔ یعنی 37 سال میں بھی انسان بوڑھا نہیں ہوتا۔ یعنی حضور کی سب سے بڑی عمر کے صحابی کی عمر کتنی تھی مکے میں ایمان لاتے وقت؟ 37 سال۔ اس کا مطلب ہر صحابی جوان تھا۔ تو اسلام میں جو انقلاب آیا ہے وہ جوانوں کے ذریعے سے آیا ہے، اور آج جوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں، میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نکلنا شروع نہیں ہوئے تھے، میں نے جنگ احد میں حضور پہ آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ روکا ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں جوانوں کی قدر کرو۔ آقا نے فرمایا، اس لیے ہم جوانوں تمہاری قدر کرتے ہیں۔ کیوں قدر کرتے ہیں پتہ؟ کیونکہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جوانوں کی قدر کرو۔ کیونکہ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو بڈھوں نے میری دعوت کو رد کر دیا اور جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ آقا نے فرمایا جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا، اس لیے جوانوں کی قدر کرو۔ اور یاد رکھنا، ہر عبادت کرنے والے کو صلہ ملتا ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، جو جوان عبادت کرتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے، اللہ اسے 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور صدیق کا مرتبہ شہید سے بھی بڑا ہے، صدیق کا مرتبہ ولی سے بھی بڑا ہے۔ نبوت کے بعد جو مرتبہ ہے وہ صدیقیت کا مرتبہ ہے۔ جوانی میں عبادت کرنے والا 70 صدیقوں کا ثواب پاتا ہے، اور آقا ارشاد فرماتے ہیں جوانی میں عبادت کرنے والے کو بوڑھوں پہ ایسی فضیلت ہے جیسے مرسلین کو اللہ نے لوگوں پہ فضیلت عطا فرمائی۔ اس لیے گناہ چھوڑ دو، گناہ سے نکل جاؤ۔ جوانی کی تعظیم اور جوانی کی قدر ایک عزت دار مہمان کی طرح کیا کرو۔ ہلدوانی والوں، گرد و نواح سے آنے والوں، کیا فرمایا؟ مولائے کائنات کا قول، جوانی کی قدر ایک شریف اور عزت دار مہمان کی طرح کیا کرو۔ شریف مہمان زیادہ کہیں نہیں ٹھہرتا، شریف مہمان زیادہ سے زیادہ 3 دن رکتا ہے۔ ایسا ہی 3 دن کے بعد تو مہمانی رہتی نہیں ہے۔ اگر 3 کو 10 سے ضرب دے دے تو 30 سال۔ آپ کو بھی ایسے ہی کہتا ہوں، جیسے شریف مہمان 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرتا، ویسے آج کل جوانی بھی ایسی مہمان ہے جو 30 سال سے زیادہ کسی کے پاس نہیں رہتی۔ 16 سال سے شروع ہوتی ہے، 16 سال سے شروع ہوتی ہے اور 40 سال سے ختم ہونے لگتی ہے، اور 45-46 تک آتے آتے جوانی ختم ہو جاتی ہے۔ گھٹنوں کا درد، بال سفید،
कमर का दर्द, अलग अलग अमराज। जवानी में जो खाओ सब हजम हो जाता है, लेकिन 40 के बाद इंसान सोच सोच के खाता है, ये खाऊं तो नुकसान न, वो खाऊं तो नुकसान न, वो खाऊं तो नुकसान। तो जवानी की कदर शरीफ मेहमान की तरह किया करो, इसकी इज्जत करो। जैसे मेहमान आने के लिए जाता है, जैसे जाने के लिए आता है, मेहमान जाने के लिए आता है, वैसे जवानी भी जाने के लिए आई है। शराब पियोगे, नशा करोगे, माँ बाप की नाकदरी करोगे, जहालत में गुम हो जाओगे, अपने वक्त को बर्बाद करोगे, ये जवानी गुजर जाएगी। जवानी पलने का, पालने का, जवानी तरक्की का, उरूज का वक्त है। जवानी में जो कमा लेता है बुढ़ापा अच्छा गुजरता है। जवानी में माल भी कमाओ, जवानी में अमाल भी कमाओ। इस्लाम इफरात और तफरीत से पाक है। अगर तुम लोग नुक्कड़ों पे बैठे रहोगे तो माल कैसे कमाओगे? और एक बात याद रखना, मैं हर जलसे में ये बात कहता हूं कि मुसलमानों मालदार बनो। ये तुम्हें किसने सबक पढ़ा दिया कि इस्लाम गरीबों का मजहब है? अगर इस्लाम सिर्फ गरीबों का मजहब होता तो निजामे ज़कात क्यों होता? निजामे ज़कात तो है इसलिए, और निजामे सदका क्यों होता? गुलामों को आजाद करने का निजाम क्यों होता? आप मुझे बताएं, क्या गरीब गुलामों को आजाद करेगा? क्या ज़कात गरीब देगा? क्या सदका गरीब देगा? आप मुझे बताएं, क्या मस्जिदें गरीब बनाएंगे? क्या मदरसे गरीब चलाएंगे? आप मुझे बताएं तो सही। अल्लाह अकबर। गरीब तो दूसरों के आगे हाथ फैलाता है। बड़ी माजरत के साथ, मेरी फिक्र से कोई मुत्तफिक हो या ना हो, आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से इन मुकद्दस उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, रसूल आजम से लेकर गौसे आजम तक, इमाम आजम तक, हमारे यहाँ कोई गरीब और मुफलिस नहीं है, और न गरीबी और मुफलिसी का कोई तसव्वुर है। बड़ी माजरत के साथ, हाँ, चंद लोगों को गरीब जरूर रखा, वो चंद लोगों की इस्लाह के लिए रखा, चंद लोगों की तसल्ली के लिए रखा। अल्लाह अकबर। इसलिए याद रखना, ज़कात का तसव्वुर हमारे यहाँ है किसी और कौम में ज़कात का तसव्वुर? अल्लाह अकबर। कि साल में एक मर्तबा 2.5% निकालो, फितरे का तसव्वुर हमारे यहाँ है। अल्लाह अकबर। गुलामों को आजाद करने का तसव्वुर हमारे यहाँ है। बड़ी माजरत के साथ, इसलिए मालदार बनो, मेहनत करो और कोशिश करो। और जहां तक अल्लाह के रसूल की बात है, मैं बार बार लोगों को याद दहानी करा रहा हूं कि अगर लोगों के कंधों से कंधा मिला के खड़े होना है, बाजू से बाजू मिला के खड़े होना है, और इस्लाम को और मुसलमानों को जिल्लत से बचाना है, तो इतना कमाओ कि जिस कीमत का लिबास लोग घर से पहन के निकलते हैं, उससे कीमती तुम पहन करके निकलो, ताकि तुम्हें कोई हिकारत की नजर से न देख सके। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मक्के में पेवन का लिबास पहना, लेकिन जब मदीने मुनव्वरा में बड़े बड़े मगरूर सरदार मिलने के लिए आते, तो हुजूर उनसे ज्यादा कीमती जुब्बे पहनकर बैठा करते थे। वो जो तोहफे लेकर आते, उससे कीमती तोहफे लेकर बैठा करते थे। सरदारों के पास तो कपड़े थे, मगर यहाँ लिबास भी था, हुस्न भी था, रूहानियत भी थी। आने वाला आता तो मुतासिर होके जाता और अपना दिल कुर्बान करके जाता। इसलिए याद रखना, हालात के तहत बदलना होगा, लेकिन कब तुम मालदार बनोगे? 3-3 बजे तक इंटरनेट पे जिना की फिल्में देखोगे और दोपहर में 12-12 बजे तक सो के उठोगे, तो क्या तरक्की करोगे? स्कूल में जाके लड़कियों को पटाओगे तो क्या डिग्री हासिल करो? ये हंसने की बात नहीं है। ओ जालिमो, जैसे बिल्ली की नीयत छिछड़े में है, वैसे तुमने अपना किरदार बना लिया। जुमले तल्ख लगे तो माफ करना, एक दौर वो था जब कोई इंसान अपनी बेटी की हिफाजत चाहता तो मुसलमान के घर में रख करके जाता, अपने रिश्तेदारों के घर में नहीं, मुसलमानों के घर में, कि ये मुसलमान है, ये सब कुछ कर सकता है, किसी की बेटी पर कभी पाप की नजर नहीं उठा सकता। ये अपना किरदार था, ये अपना, कहां गया वो किरदार? कहां गया वो? तो किस्से पारी ना होकर के रह गया। तो मेरी गुजारिश है, रात को जल्दी सोया करो, सुबह को जल्दी उठा करो। लोगों की सुबह सूरज निकलने के बाद होती है, हमारी सुबह सूरज निकलने से पहले होती है। सूरज निकलने से बहुत पहले अपनी सुबह होती है। जब अपनी दुकान सूरज निकलने से पहले खुलेगी, तो जो सूरज निकलने के बाद आएगा, तो बोलो तरक्की किसको ज्यादा मिलेगी? फिर उसके बाद हर कौम कोई ना कोई छुट्टी का दिन मनाती है, कोई सैटरडे मनाती है, कोई संडे मनाती है। हमारे यहाँ कोई दिन छुट्टी का नहीं, हमारे यहाँ कोई दिन छुट्टी का नहीं, कोई दिन छुट्टी का नहीं है।
ہمارے لیے جو سب سے قیمتی دن ہے وہ جمعہ ہے، عید المومنین، اس میں بھی چھٹی نہیں. کیا کہا؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب جمعہ کی اذان ہو تو کاروبار بند کر دو. کاروبار وہی بند کرے گا جس نے کھولا ہے. مطلب جمعہ کو بھی کھول کے رکھو. جمعہ کو بھی جو 6 دن کمائے گا اس کی ترقی، اور جو 7 دن کمائے گا اس کی ترقی. کون زیادہ ترقی کرے گا؟ یہ جو دیندار اور دنیا دار کی خود ساختہ لکیریں تم نے بنائی ہے، یہ کوئی دنیا دار اور دینداری کی لکیریں کام نہیں آ سکتی. اگر کوئی بندہ فرائض واجبات کی پابندی کے ساتھ دکان پہ حلال کما رہا ہے تو وہ دنیا دار نہیں ہے. اسلام کی نظر میں وہ بھی دیندار ہے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ بھی دیندار ہے. اس لیے کہ ایسا ہوا ہے، ایک صاحب فجر پڑھ کے سیدھا مارکیٹ جانے لگے تو کسی بزرگ نے کہا یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوتا اس نے جانے میں جلدی کر دی. میرے کریم آقا نے فرمایا اگر یہ حلال کے لیے جا رہا ہے، اپنے بچوں کی محتاجی سے، اپنے بچوں کو محتاجی سے بچانے کے لیے جا رہا ہے تو اس کا مارکیٹ میں جانا بھی عبادت ہے. جو حلال کماتے کماتے محنت کے پسینے میں شرابار ہوتا ہے، ہر پسینے کا قطرہ گناہ کا آخری حصہ لے کر کے ٹپکا کرتا ہے، اور جب وہ اپنے گھر تھک کر آتا ہے تو گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. مال کماؤ لیکن کیسے؟ فرعون کی طرح نہیں. مال کماؤ نمرود کی طرح نہیں. مال کماؤ بخت نصر کی طرح نہیں. مال کماؤ شداد کی طرح نہیں. بے شک. مال کماؤ صدیق اکبر کی طرح. مال کماؤ عثمان غنی کی طرح. مال کماؤ امام حسین کی طرح. مال کماؤ امام حسن کی طرح. کربلا 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 سنتے ہو پڑھتے ہو، عقل نہیں آئی؟ آپ کے ہلدوانی میں بڑے سے بڑا کتنا بھی کروڑ پتی آدمی ہو، اگر اس کے دروازے پہ کوئی بھیک مانگنے آئے زیادہ سے زیادہ کتنا دے گا؟ 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے. اور اس پہ بھی سینہ پھلائے گا کیا میرے قادری نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، مفتی صاحب نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، علامہ زاہد نے دیکھا کہ نہیں. یہی ہے نا. پتہ ہے امام حسین اور امام حسن کے دروازے پہ لوگ آتے تھے بھیک مانگنے. دوست لوگ نہیں، بھکاری لوگ بھیک مانگنے. 50-50 ہزار دے کے کہتے تھے اور ساتھ میں معافی بھی مانگتے تھے. آج بہت کم ہے اسی لیے اتنا دے دیا، کبھی زیادہ رہے گا تو پھر آ کر کے لے کے جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ غریب لوگ، یہ غریب لوگ ہیں جو 50-50 ہزار بھیک میں دے دے. یہ غریب لوگ ہیں. تو آپ کے اور ہمارے امام حسین بھی غریب نہیں، ہمارے اور آپ کے امام حسن بھی غریب نہیں، ہمارے آپ کے امام اعظم بھی غریب نہیں، ہمارے آپ کے غوث اعظم بھی غریب نہیں، ہمارے آپ کے رسول اعظم بھی غریب نہیں. بلکہ اللہ اکبر، ہم انہیں غریب کس منہ سے کہیں؟ ظاہری میں بھی ان کی دولت لاکھوں میں تھی. یہ اور بات تھی، صبح آتی تھی شام کو تقسیم کر کے پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے تھے، کیونکہ وہ غریبوں کے بھی رسول تھے اور امیروں کے بھی رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو اور مالداری کے چکر میں دینداری مت بھول جانا. اس لیے کہ مالداری کے ساتھ مالداری کے ساتھ اگر دینداری بھول جاؤ گے تو پھر فرعون بن جاؤ، نمرود بن جاؤ، بخت نصر بن جاؤ گے. مالداری اوقات مت بھولنا. کتنا بھی اللہ نواز دے کیا سمجھنا میں بندہ ہی. بے شک. اور دینے والے کو ہمیشہ یاد رکھنا. ایک بات یاد رکھنا، جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے. بے شک. ہم لوگوں سے زیادہ انٹرنیٹ سے آپ کا تعلق ہے. لیبیا کے شہزادے کی تاریخ تمہیں پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے تو جا کے چیک کرنا. سعودی کے بادشاہ سے اس کے دوستانہ تعلقات، مصر کے شاہوں سے اس کے دوستانہ تعلقات، برطانیہ کے صدور سے اس کے دوستانہ تعلقات. اس کا حال یہ تھا وہ عطر خریدتا نہیں تھا. لیبیا کا جو شہزادہ تھا وہ عطر خریدتا نہیں تھا. چند کمپنیاں مخصوص تھی جو صرف اسی کے لیے عطر بناتی تھی، صرف اسی. حضور محدث اعظم کچوچوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ہر زوال راہ کمالو، ہر زوال راہ کمال، ہر کمال راہ زوالو، ہر زوال راہ کمال. ہر عروج کو زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے اور ہر زوال کو عروج ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا عروج کو زوال ہے
खुलूस को कभी जवाल नहीं। बे शक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उरूज वाले जवाल पे पहुंचते हैं, खुलूस वाले यानी जो अल्लाह का बन के रहते हैं उनको कभी जवाल नहीं आता। फिर वो बेशक। जमीन में भी चले जाते हैं तो उनको वरफाना लका जिक्रक का सदका मिलता है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला का सदका मिलता है। देखा गरीब नवाज को 900 साल होने को करीब आ रहे हैं, लेकिन हर दिन मेरे ख्वाजा की तरक्की का दिन है। आए हाय हाय, कल सुभान जितने लोग अल्लाह। डंके बजाते थे उससे ज्यादा गौसे पाक के जितने डंके कल बजते थे उससे ज्यादा आज है। वारिसे पाक के डंके कल जितने बजते थे उससे ज्यादा आज है। इमाम अहले सुन्नत के डंके कल जितने बजते थे उससे ज्यादा आज है। तारिकुस सल्तनत मखदूम सिमना अलैहि रमा के डंके जितने कल बजते थे उससे ज्यादा आज है। सरकार साबिर पाक के डंके कल। किसने सोचा था कि जंगल में एक मुरीद करने वाले के नाम के भी चर्चे होंगे? अल्लाह अकबर, जिसकी कब्र पर 12 साल तक किसी को आने की इजाजत भी ना होगी, वहां भी मेले लगेंगे। अल्लाह अल्लाह, जिसने एक ही मुरीद करके कह दिया कि तू भी चला जा। गौर तो फरमाए, एक ही मुरीद करके कहा कि तू भी चला जा, और जब तक मैं ना जाऊं तूने नहीं आना। अल्लाह अल्लाह, क्या अंदाज है, तू भी चला जा, जब तक मैं ना जाऊं तू नहीं आना। और बता दिया कि जो उसके मुखलिसीन होते हैं उनको डंके के लिए बंदों की जरूरत नहीं होती, वो तो यार मना करके सुभान अल्लाह, सुभान दुनिया में इज्जतें हासिल किया करते हैं। बेशक, बेशक। तो मैं बात समेट रहा था, लेकिन कान में उन्वानात की बरसात होती जा रही है, तो मैं 2 बातें अर्ज कर दूं, सुनना चाहे तो अर्ज कर दूं, मुझे कहा जाए इरशाद। हाँ, लेकिन मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि अगर आप इस तरह फरमाइश करते रहेंगे तो मैं शुक्र के तौर पे कह रहा हूं कि मैं कभी बोलता नहीं, मैंने आज तक बोला नहीं, हमेशा मैं बुलवाया गया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। और गजल पढ़ने वाले को दुश्वारी हो सकती है उन्वाने गजल की फरमाइश पर, इंशाअल्लाह मुझे दुश्वारी है, मैं आपको कहता रहूंगा अगर आप, लेकिन आप थक न जाएं इसका मुझे खौफ है, आप पक न जाएं इसका मुझे खौफ है। तो मैं अपनी बात को समेटने लगा हूं, लेकिन तवज्जो, क्योंकि हमारे नबी ने हमें पड़ोसियों का हक बताया। बेशक। और मुसलमान हो या मुसलमान नहीं हो, हमें पड़ोसी के हक को अदा, हाँ ये जरूर है, अगर मुसलमान है तो डबल हक है उसका, एक पड़ोसी होने का, एक मुसलमान होने का। और अगर मुसलमान नहीं है तो कम से कम एक हक है, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई हो, उसका हक है कि वो आपका पड़ोसी है। और कैसा पड़ोसी का हक, अगर बात आपने मुझे दिया है उन्वान, तो एक ही बात सुनाता हूं, पड़ोसी का हक क्या है और कितना खूबसूरत हक है। आज पूरी तवज्जो हमारी नमाजों पर, तस्बीह पर, मुसल्ले पर होना चाहिए। मैं तो नमाज का उन्वान, मेरी जिंदगी का उन्वान, जब तक नमाज पे बयान नहीं करता है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चैन नहीं मिलता। और मैं लोगों को कहता हूं नमाज नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं मिलना। सबसे पहला सवाल क़यामत में नमाज का होना। आका अलैहिस्सलाम फरमाते जो नमाज छोड़ दे मैं उससे बेजार हूं, और हुजूर की बेजारी से हम अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। लेकिन आज पूरी तवज्जो इसी पर है, बहन मर रही है, मरने दो, माँ बाप बर्बाद हो रहे हैं। आजकल तो हाल ही है, अभी मैं अल्लामा साहब के यहाँ गया था, रुद्रपुर गया, अल्लामा जाहिद रज़ा साहब के, हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में से, इनके वालिद आला हज़रत के मुरीदों में से, बताया खुशी हुई। यानी कि एक खान इमाम के दौर से इनका ताल्लुक बरेली शरीफ से, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इमाम अहले सुन्नत के सच्चे मसलक पर और हमारी नस्लों को भी चलने की तौफीक दे, आमीन। अभी अल्लामा मुफ्ती साहब ने इशारा किया, नई नई फिक्र लेकर के लोग आ रहे हैं। मेरी बस इतनी गुजारिश है, कोई भी अच्छे से अच्छा मुक़र्रिर आए, पीर आए, शहजादा आए, आलिम आए, मुफ्ती आए, तो हमने करना क्या है? हमने करना ये, कोई गिनती पढ़ता है, गिनती पढ़ता है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, कोई गिनती पढ़ता है, तो आपका कोई उसको कबूल नहीं करता। मुफ्ती साहब पढ़ें, अल्लामा साहब पढ़ें, अमीनुल कादरी पढ़ें, हजरत पढ़ें, कोई कबूल करेगा? नहीं कबूल करेगा। क्यों? आप कहेंगे मौलवी साहब गिनती का उसूल है, तो 1 के बाद 3 नहीं आता, 2 आता है, उसूल है ना। तो आप गिनती के मामले में मौलाना की गिनती को भी उसूल पे परखते हैं, तो जैसे आप गिनतियों को उसूल पे परखते हैं, तो वैसे ही आपको हमारी बातों को भी उसूल पे परखना चाहिए। जी बेशक। हमारी बातों के मुताबिक बुजुर्गों को ढालने की कोशिश न करें, बुजुर्गों की नजरियात और बातों के सामने चेक करें, आने वाले मुकर्रिर को, खतीब को, पीर को।
اگر اس کی بولی بزرگوں کی بولی سے ملتی ہے، کسی نسل کا ہو، سبحان اللہ، کسی نسل کا ہو، کسی خطے کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی سلسلے کا ہو، رنگ اس کا کیسا ہی ہو، ٹوپی اس کی کیسی ہو، جبہ پہنا ہوا نہ ہو اور کرتے پھٹے ہوئے، جیسا کتنا بھی خوبصورت لباس ہو، کتنا بھی خوبصورت امامہ ہو، کتنی بھی اچھی تقریر ہو، اگر بزرگوں کی بولی سے اس کی بولی کچھ نہیں لگتی ہے تو اس کو آپ نے ریجیکٹ کر دینا ہے۔ بے شک، بہت خوب، واہ واہ اس کا واہ آپ واہ، کو خیال رکھ، کیونکہ ہمیں ہمارے امام نے اصول دے دیا، تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے سبحان اللہ، اور ماشاء اللہ، ہمارے بزرگ کون ہیں؟ شاہ برکت اللہ ہمارے بزرگ، بے شک، شاہ علی رسول ہمارے بزرگ، مہارر شاہ علی حسین اشرفی میاں شیخ المشائخ ہمارے بزرگ، بے شک، حضور سبحان، محدث اعظم کے چوچوی ہمارے بزرگ، بے شک، شاہ عبدالعزیز جیوت دہلوی ہمارے بزرگ، بے شک، شیخ عبدالحق دہلوی ہمارے بے بزرگ، شک، شاہ ولی اللہ ہمارے بے بزرگ، شک، یہ حضور کے وہ سچے غلام ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے دین کی سچی ترجمانی، بے شک، بے اس شک، لیے آج کسی کی بھی بولی کو ان بزرگوں کی بولی پہ پرکھنے کی کوشش کریں، بے شک، اللہ تعالی ہمیں اسی پہ قائم رکھے۔ تو آمین، حضرت کے گھر میں گیا تھا، ایک خاتون روتے ہوئے آئی، دل رویا، یقین جانے پورا رستہ بھر میں اس کے آنسوؤں سے متاثر رہا۔ وہ خاتون بوڑھی تھی، کیا لے کر آئی تھی؟ میری بہو نے مجھے گھر سے نکالا۔ یہ حالات، مسلمانوں بتاؤ، اسلام تو پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کی بات کرتا ہے، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی سلوک کریں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتا وہ دنیا کا کبھی اچھا انسان نہیں ہو سکتا، بے شک، وہ نمازی ہو، روزے دار ہو، یہ ہو، کچھ بھی ہو، کچھ نہیں ہو سکتا وہ۔ اس لیے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہے اور تمہارے ماں باپ تمہاری جہنم بھی ہے۔ بے شک، بہت اچھی بات میرے بزرگ نے کہی تھی کہ لوگ ہم لوگوں کے ہاتھ چومنے کے لیے دوڑتے ہیں، تو ہمارے ہاتھ چومنے کے لیے دوڑتے ہو، اپنے ماں باپ کے ہاتھ بھی اتنی شوق سے چومتے ہو؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، بتائیں تو واہ واہ واہ، ترجیحات کہاں گئی؟ کہاں گئی ترجیحات؟ اور اگر ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومتے، کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے کہ آپ پیر کی، واللہ میں پیر کی مخالفت میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ماں باپ کی حمایت میں کہہ رہا ہوں۔ ہم خود اپنے مشائخ کے ہاتھ بھی چومتے، پیر بھی چومتے، لیکن آپ سے کہتا ہوں اگر ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومتے تو پیروں کے ہاتھ چومنا تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، مسجد بنانے سے زیادہ، مدرسے بنانے سے زیادہ، سب سے زیادہ اگر کسی پہ خرچ کرنے پہ ثواب ملتا ہے تو تمہارے ماں باپ ہیں، ان سے زیادہ خرچ کرنا، ان کے اوپر خرچ کرنے سے زیادہ ثواب کہیں نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم اپنی عمر کو لمبی کرنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کسی بندے کی عمر صرف 3 دن بچتی ہے، صرف تین سال بچتی ہے۔ حضرت امام فقی ابو اللہ سمرقندی لکھتے ہیں کسی بندے کی عمر صرف 3 سال بچتی ہے، 3 سال، اور اللہ 3 سال سے اس کی عمر کو 30 سال تک بڑھا دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اچانک 3 سال کی عمر 30 سال کیسے بڑھ جاتی ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں جب بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ 3 سال کو 30 سال میں بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اور پھر فرمایا کسی کی عمر 30 سال رہتی ہے، اچانک اس کی عمر گھٹتے گھٹتے 3 دن ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ 30 سال کی عمر گھٹ کر 3 دن میں کیسے آتی ہے؟ فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو اللہ اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے۔ جلدی مرنا چاہتے ہو تو جیسے چاہو جیو، ذلت کی موت مرنا چاہتے ہو تو جیسے چاہو جیو، اور اگر عزت سے مرنا چاہتے ہو، عمر لمبی چاہتے ہو، دولت میں برکت چاہتے ہو، آقا فرماتے ہیں جو ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے، مال میں برکت عطا کرتا ہے۔ صرف دعا کرنے پر یہ ہے تو جو اپنے ماں باپ پہ مال خرچ کرے اللہ اس کو کیا شان عطا کرے گا۔ اس لیے ماں سبحان باپ اللہ، کی خدمت کرو، ماں باپ کی عظمت جانو، ماں سبحان باپ کے اللہ، ساتھ اس نے سلوک کرو، ان کی رضا میں خدا کی رضا ہے، ان کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ تو جو آخری بات عرض کرنے چلا تھا وہ یہ پڑوسی کے بارے میں۔ پڑوسی مطلب کیا؟ جو بازو میں رہتا ہے وہ نہیں،
40 घर दाएं से, 40 घर बाएं से, 40 आगे 40 पीछे, ये सब पड़ोसी है अपने। बेशक बेशक। हमारी जमात के एक बहुत बड़े मुफक्किर बुजुर्ग ने बहुत प्यारी बात कही कि जब इतने पड़ोसी है तो इतने लोग पड़ोसी बन गए, 40 40 80 80 80 160 लोग पड़ोसी हो गए, तो इसमें तो पूरा मोहल्ला हो गया ना, 160 घर में पूरा मोहल्ला हो गया। तो अब हमारा पड़ोसी तो ये बन गए, लेकिन चूंकि ये हमारा मोहल्ला है तो बाजू का मोहल्ला हमारा पड़ोसी मोहल्ला हो गया। अब मोहल्ले से मोहल्ला मिला तो पूरा गांव हमारा हो गया, तो पड़ोस का गांव हमारा पड़ोसी हो गया। और जब गांव से गांव मिले तो पूरा मुल्क हमारा हो गया, तो पड़ोस का मुल्क हमारा पड़ोसी हो गया। इसका मतलब दुनिया का हर इंसान हमारा पड़ोसी। जी बेशक, सुभान अल्लाह। और हमें हुक्म है जब तक पड़ोसी को न खिलाओ तुमने सोना नहीं। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जो पेट भर के खा के सोए और उसका पड़ोसी भूखा हो, ये नहीं फरमाया कि मुसलमान हो, नहीं, मुतलकन पड़ोसी। देखें तो सही, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, दुनिया को नफरत की बोली बोलने दो, आप मोहब्बत की बोली बोलो। सुभान अल्लाह। नफरतें और मोहब्बतें जब लड़ती हैं तो नफरतें हार जाती हैं, मोहब्बतें जीत जाती हैं। सुभान अल्लाह सुभान जीत अल्लाह। हमेशा मोहब्बत की हुई है, इसलिए आओ मोहब्बत का पैगाम आम करें। और हमारे आका अलैहिस्सलाम ने मोहब्बतों से दिल जीते हैं, हुजूर ने तलवारों से नहीं मोहब्बतों से दिल जीते। तो बहुत खूबसूरत सा एक वाकया मेरी निगाहों के सामने आ रहा है, वो पेश करके बात खत्म करूं, लेकिन इस उम्मीद पर कि आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह। तो खिलाओ, पड़ोसियों को खिलाओ, उनकी जरूरत का ख्याल करो। अब यह एक मसला, लोग कहते हैं हजरत हम तो चलो उसके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, वो बदमाशी कर रहा है तो क्या करें। हमने कहा हमें हुक्म है वो जो भी करे आपको अच्छा सलूक करना। भाई अच्छे के मुकाबले में अच्छा किया तो आपने बदला दिया, लेकिन बुरे के मुकाबले में अच्छा किया तो अच्छा सलूक है ना। तो आइए पड़ोसी का मामला हमारे हुजूर के यहाँ क्या था उसको सुन ले। एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम ने सोचा, आका ने सोचा कि आज रात बड़ी फुर्सत है, मैं थोड़ा इस रिवायत को अपने अल्फाज के जामे में कुछ शरह के साथ बयान कर रहा हूं ताकि बच्चों को भी समझ में आ जाए, बहनों को भी समझ में आ जाए। आका अलैहिस्सलाम ने सोचा आज फुर्सत है, आज मसरूफियत बज़ाहिर जो आमतौर पे हुजूर अलैहिस्सलाम को रहती थी वो नहीं है। तो हुजूर ने सोचा आज रात मैंने बहुत लंबी नमाज पढ़ी, फ़र्ज नमाज पढ़ाते थे तो बहुत मुख्तसर पढ़ाते, और जब नफल पढ़ते थे तो बहुत लंबी पढ़ते थे, कभी कभी पैर सूज जाते थे खड़े खड़े, इतनी लंबी लंबी। आज मैंने आका सोच रहे मैंने लंबी नमाज पढ़ी, और लंबी नमाज की नीयत से हुजूर ने नमाज शुरू की। जैसी नमाज शुरू की, कान में पड़ोस से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। गौर करें, किसकी नमाज है? जाने नमाज की नमाज, जाने इबादत की नमाज, अल्लाह के महबूब की नमाज, नमाज लाने वाले की नमाज। हाय हाय, जहां अरकान जिसकी अदाओं पर तरतीब पाते हैं तो नमाज बनते हैं, उस रसूल की नमाज है। इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने, बेशक सुभान अल्लाह। तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली। हल्द्वानी वालों फिर क्या हुआ, गिरद नवाज से आने वालों, मेरे आका के कान में बच्चे के रोने की आवाज आई। मेरे आका ने एक बच्चे के रोने की आवाज पर अपनी नमाज को मुख्तसर कर दी। अल्लाह के रसूल ने नमाज मुख्तसर की एक बच्चे के रोने की आवाज पर, और जब नमाज मुख्तसर कर ली तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जहां से आवाज आ रही थी उस आवाज पर चलते चलते गए, तो दरवाजे पे रुके तो क्या देखा कि वो दरवाजा किसी मुसलमान का दरवाजा नहीं बल्कि एक यहूदी का दरवाजा, और वो भी यहूदी बिल्कुल कट्टरवादी इंसान जो हुजूर की मुखालफत में आगे आगे रहता। हुजूर की मुखालफत में वो उसकी बीवी आ गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? मेरे करीम आका ने फरमाया मैं मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी रात तुम्हें हमारे दरवाजे पे क्या काम? अंदर से औरत की आवाज है, क्या काम? मेरे करीम ने फरमाया तुम्हारा बच्चा रो रहा है ना,
میرے کریم آقا نے فرمایا تمہارا بچہ رو رہا ہے نا، اس لیے تمہارے دروازے پر اس کا رونا، اس کے رونے کی آواز مجھے لائی ہے۔ سامنے سے جواب کیا آتا ہے پتہ ہے؟ بچہ ہمارا روتا ہے، تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہے؟ تمہیں کیوں تکلیف؟ جواب دیکھو کتنا گندا اور برا جواب، لیکن رحمت للعالمین کی، رحمت للعالمین پہ قربان جائیں۔ فرمایا مجھے دیکھا نہیں جاتا کسی کا رونا، اور میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ آقا فرماتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا؟ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا ارحموا من فی الارض وَيَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمانوں کا خالق تم پر رحم کرو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جب تک تم بندوں کی مدد کرتے رہو گی اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مجھے کسی کا رونا دیکھا نہیں جاتا، ابھی تک تو نفرت کی بولی بول رہی تھی، لیکن جب فرمایا مجھے کسی کا رونا دیکھا نہیں جاتا، دروازہ کھول دیا۔ فرمایا کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے تمہارا بچہ؟ تو کہا میرے شوہر سفر میں گئے، آنے میں تاخیر ہوئی، گھر میں جتنا چھوڑ کے گئے تھے سب ختم ہو گیا، حتیٰ کہ چراغ کا تیل بھی ختم ہو گیا اور چراغ بجھ گیا ہے، اب چراغ جلتا نہیں، اندھیرے کی وجہ سے بچہ میرا رو رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا رکو، انتظار کرو۔ میرے آقا گھر گئے، اپنے گھر گئے، اور سراج منیر نے اپنے گھر کا چراغ نکالا۔ میرے آقا نے پڑوسی کا حق دیکھو، گالیاں دینے والے، مذمت کرنے والے، ظلم کرنے والے، برائی کرنے والے، مخالفت کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ اپنے گھر کا چراغ سراج منیر مصطفیٰ جان رحمت نے نکالا، اور نکال کر کے اس کے گھر میں رکھ دیا اپنا چراغ، اور گھر میں رکھا۔ جیسے چراغ کی روشنی ہوئی بچہ چپ ہو گیا، حضور مسکرا پڑے اور مسکرائے اور اپنے گھر آ سبحان اللہ۔ آگے گھر آنے کے بعد حضور نے اپنے معمول کے مطابق نماز شروع کی ہوگی، اور اس کے بعد جب صبح ہوئی خدا کا کرنا، صبح ہوئی اس کا شوہر گھر آیا، آنے کے بعد دیکھا گھر میں ایک چراغ چھوڑ کے گئے تھے، دوسرا چراغ کہاں سے آیا؟ بیوی سے پوچھا میں تو ایک چراغ چھوڑ کے گیا تھا، دوسرا کہاں سے آیا؟ تو اس نے رات کا پورا قصہ بیان کیا، ہمارا بچہ رویا، محمد تشریف لائے، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ ہم اس طرح حضور کا نام لینا پسند نہیں کرتے کہ بغیر القاب و آداب کے یوں ہی لے لے، واللہ کبھی نہیں، لیکن چونکہ ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں، پورا بیک گراؤنڈ واقعے کا آپ کے سمجھ میں آئے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ آقا کا نام اس طرح کبھی نہ لیا کرو، حضور کا نام ہمیشہ آداب و القاب کے ساتھ لیا کرو۔ کروڑوں اربوں خربوں مرتبہ ہم زبان کو عطر و گلاب سے مشک و عنبر سے دھل لیں، پھر بھی ایک مرتبہ نام محمد لے، ہماری زبان اس قابل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس نے کہا اللہ اکبر کہ رات کا پورا واقعہ کہ محمد تشریف لائے، ہمارا بچہ رو رہا تھا، دیکھا نہ گیا اور چراغ رکھ کر کے چلے گئے۔ اس نے سوچا ہم اتنی نفرتوں کی بات کرتے ہیں اور میری غیر موجودگی میں میرے بچے کا اتنا خیال، تو بیوی سے کہنے لگا چلو ان کا چراغ واپس دے کر آتے ہیں، چلو ان کا چراغ لوٹا کر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد چراغ لے کر کے آیا اور بیوی کو ساتھ لے کر آیا، بچے کو ساتھ لے کر آیا، اور چراغ دیتے ہوئے کہا رات کو اپنے گھر کے چراغ سے میرے گھر کو روشن کر دیا ہے، اب ایمان کے چراغ سے میرے دل کو بھی روشن کر دیجئے، اور کلمہ پڑھا کر مجھے اسلام میں داخل کر لیجئے۔ میرے بھائیوں، یہ یہودیوں کے ساتھ وہ جو پڑوسی تھے یہ سلوک تھا۔ آج ہم تو اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ اچھے بنو، سچے بنو، ایک دن مرنا ہے۔ حیاتک قبل موتک، مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محبت سے حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں اور میرے ساتھ مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مل کر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کی یادوں کا میرے لب سے حوالہ نہ گیا، ہو گئی راہ
رات مگر ان کا اجالا نہ گیا، ہو گئی رات مگر ان کا اجالا نہ گیا۔ اور میں نے ایک بار کہا تھا جھولی میری خالی ہے، پھر مجھے اتنا دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا۔ مل کر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کلام کے اشعار پیش کر رہا ہوں برادر اعلیٰ حضرت علامہ حسن رضا عطا استاد زمن علیہ رحمہ کے کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبھی لوگ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ۔ تمہارا نام مصیبت، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت کہ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، اور دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر کہ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ آپ حضرات بہت خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں، محبت سے سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدا لگاتے رہے، حضور کی محفل میں بیٹھے گئے۔ شعر ملاحظہ فرمائے، خاص علماء اکرام کی خاص توجہ چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ سبھی رسول نے کہا اذهبوا إلى غیری، سبھی رسول نے کہا اذهبوا إلى غیری، کہ سبھی رسول نے کہا اذهبوا إلى غیری، سبھی رسول نے کہا اذهبوا
آواز صاف کریں کہ کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ، کہ کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ، کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت اور عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ مقطع کا شعر ملاحظہ فرمائے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔